جانے میں کیا کچھ کہتا اور پھر میں اپنی ساری پیش گوئیاں سچ ثابت کرتا، دلائل دیتا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے تو حضرت یوسف نے کہا اتنا ہی بڑا ہے، آ گئے ہیں، آ جو گئے، اور پھر بھائی جو ہوئے، آ جو گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس سے بڑی بات کرنا یہ چھوٹی بات لگتی ہے۔ آ گئے، پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، جی پیسے دے کے گندم لی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے گندم بھی ذرا بوریاں بھر بھر کے دی اور رقم بھی واپس رکھ دی۔ بھائی جو ہوئے، صلہ رحمی ہے نا، ان کا حق بنتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، دیگر کتب سیرت میں احادیث میں موجود ہے۔ 5 صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا جب حضرت خباب نے کلمہ پڑھا۔ السابقون الاولون میں سے ہیں، ہم صحابہ کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں تعارف نہیں ہوتا، یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب مکاتبت کر لیتا تھا نا، کتابت ہو جاتی تھی غلام کے ساتھ، تو پھر وہ جو کمائی کرتا تھا اس نے لا کے اپنے مالک کو دینی ہوتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، خنجر بناتے تھے، سلاخ گرم کر کے، سریا گرم کر کے، آپ کو پتہ ہے لوہار کام کرتے ہیں۔ آپ مشقت والا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزہ تیار کرتے تھے، سخت گرمی میں آپ رہتے تھے۔ جب آپ کلمہ پڑھ گئے نا تو بڑی سخت سزائیں دینے لگی۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نا کبھی کبھی تنہا دعا مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ میری ملت کے ایمان کو آزمانا نا، اللہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ایمان کو آزمانا نا۔ اللہ وہ تگڑے لوگ ہوں گے جو دجال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا ہمیں ہمتیں عطا فرما، قوتیں عطا فرما، ورنہ جو انداز ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو مزاج اور جو لوگوں کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری وہ مالکن نا لوگوں کو کہتے کہ جو سزا دو یہ کلمہ نہیں چھوڑتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو وہ خود مجھے سزائیں دیتی، میں سلاخ گرم کر رہا ہوتا تو وہ گرم سلاخ مجھ سے چھین لیتی اور میرے سر پہ رکھ دیتی۔ آپ فرماتے ہیں میری چمڑی جلتی، میری زبان پہ جاری رہتا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، یہ میری زبان پہ جاری رہتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ لوگوں کو کہتی سے سزائیں دو۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک حویلی میں کوئلے پہلے سے تیار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے زبردستی کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی میرا کرتا اتارا، ان کی منصوبہ بندی پہلے سے تھی، اور مجھے انہوں نے اوپر لٹایا اور پھر میرے سینے پر پتھر رکھے۔ آپ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی اور کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے۔ یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، 2 بندے تھے، جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی۔ حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے۔ جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں 2 حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی، ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی۔ آپ فرماتے ہیں بعد پھر سکون ہو گیا، پھر میں مار چوپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی، پھر میرا ذہن بن گیا
کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا، اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا۔ میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی۔ اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا، اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا، جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا۔ کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے، اپنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے امام تھے نا، اور اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم، آپ کو لوگوں کو تو ابھی ان باتوں کا زیادہ وہ نہیں نا، مزاج نہیں رہا، اب تو آپ کو پتہ ہے جماعتوں کا مزاج بن گیا ہے۔ داتا علی اجویری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں حنفی ہوں، شکر ادا کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ بات کرتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی کا دشمن بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے دعا دی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میرے علی دنیا تجھ سے حسد زیادہ کرے۔ آپ فرمانے لگے حضور یہ کیا دعا ہوئی؟ فرمانے لگے درخت کو پھل زیادہ لگے گا تو پھر ہی کوئی حسد کرے گا نا، کنگال آدمی سے کسی نے کیا حسد کرنا ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ زیادہ حسد ہو تیرا، اللہ تجھے نعمتیں زیادہ عطا کرے۔ تو امام صاحب کے حاسد بھی بہت زیادہ تھے، جلنے والے، تکلیف دینے والے، حسد کرنے والے بڑے تھے۔ اور یہ جو مخالف ہوتا ہے نا، جب مخالفت کرتا ہے تو کئی دفعہ کمینگی پہ اتر آتا ہے، چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے حاسد بندے چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، ذاتیات پہ اترتے ہیں، کچی باتیں۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں کئی دفعہ سخت بات کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ معاذ اللہ اپنے مخالف کی بہو بیٹی کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کمینگی ہے انسان کے باطن کی۔ ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ ذاتیات پہ اتر آئیں گے؟ ساری زندگی میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ عتیبہ شیبہ کو دین کی دعوت دی۔ وہ شرابی تھے، غاصب تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لیکن حضور نے کبھی ان کی کمزوریاں بیان نہیں فرمائی۔ یہ تو چھوٹے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کی بات، کان سے کان لگا کے کہنا تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہوا ہے، اور چھوڑ یار کیسی بات کرتا ہے۔ بڑے آدمی بھی کبھی ایسے کرتے ہیں۔ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو سازش رچتے ہیں، جو ظلم۔ امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا۔ آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی۔ عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا، امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 10 درازی کیا امام اعظم نے۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے، اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی، حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کو بات کریں۔ فرمانے لگے کیا جواب دوں، بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس وقت کون ہے اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں۔ یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا، تو حضور اب کیا کرنا ہے؟
تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لاوارث ہوں؟ رب رسول کا ماننے والا ہوں، میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ بھی تو عدالت ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے، وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے۔ لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا۔ اب اتنا بڑا امام ہے، تھانے میں بند ہے، عورت بھی باہر بٹھا دی گئی۔ امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی۔ جب اندر تشریف لے گئے، سپاہی 2-3 کھڑے تھے۔ امام صاحب، او ہو، رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ۔ امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا، اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں، تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ آنا کبھی مصلی بھی آباد کریں، آنا کبھی، دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے، آنا 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں، محبوب کا